بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی، اور ہوتی ہے انسانوں میں کچھ عادات اچھی بھی، ہوتی ہے ہر ایک میں کچھ عادات اچھی بھی، پر مدنی کی ہے ایک ایک عادت ہی بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، بغیر تمہید کے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، مجھے حکم ہوا ہے، میں نے آج تقریر کوئی نہیں کرنی، بس اپنے نبی کی نعت سنانی ہے، اور نعت جب میں پڑھوں اور آپ خوش ہوں، کیونکہ آپ کے محبوب پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے خوشخبری آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، کائنات کا پروردگار اس انسان کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دے۔ ایک بار کھنچ کے آپ کو سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میرے نبی کی نعت ہر کسی نے پڑھی ہے، میرے نبی کی نعت اپنوں نے بھی پڑھی، بیگانوں نے بھی پڑھی، میرے نبی کی نعت دوستوں نے بھی پڑھی، دشمنوں نے بھی پڑھی ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں نعت میرا شوق بھی ہے، نعت میرا ذوق بھی ہے، نعت میری محبت بھی ہے، نعت میرا عقیدہ بھی ہے، نعت میرا ایمان بھی ہے، اور نعت کائنات کے پروردگار کی سنت بھی ہے۔ ہر زبان کے اندر میرے نبی کی نعت پڑھی گئی، میرے نبی کی تعریف کی گئی ہے، میرے نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے، میرے نبی کی شان کو بیان کیا گیا ہے، میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے
دیکھیے نا عربی والا بولا اور کمال کر دیا، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا، روایت کرندہ جابر سہارا، میں اقراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودوی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم چند مدم جسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ اور بولا تو پنجابی والا بھی بولا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا، he was the only man in history، ساری کائنات کے اندر ایک ہی ذات ایسی آئی ہے جو دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے۔ ہر زبان کے اندر میرے نبی کی نعت پڑی گئی ہے، لیکن میرے نبی کا معجزہ دیکھو۔ ایک عربی شاعر ہے جس نے 40,000 اشعار میرے نبی کی تعریف میں لکھے، میرے نبی کی مدح میں لکھے، میرے نبی کی عظمت میں لکھے، میرے نبی کی شان میں لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جب وہ بوڑھا ہو گیا، جب اس کے ہاتھ کپ کپانے لگ گئے، جب اس کی نظر کمزور ہو گئی، اپنی زندگی کا آخری شعر لکھتے، اس کے 40,000 اشعار ایک طرف اور یہ ایک شعر ایک طرف۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے قلم ہوا آبلا پا، مدح باقی ہے ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ آپ ایسے نہ کریں، میں زبردستی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ رات 3 بجے میں ڈیرہ غازی خان میں تھا، وہاں سے ہم صبح و فجر میں فارغ ہوئے۔ میں نے سارا دن کا سفر کیا، رات ساری میں سویا نہیں، اور آج آپ کے پاس میں نے خود ڈرائیو کر کے یہ راستہ بھولتے بلاتے آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور کوئی آپ احسان نہیں کر رہے۔ ہم روز اللہ کے راستے میں ہر رات نکلتے ہیں، آج اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ ایک رات آپ نے اللہ کے کھاتے میں لگائی ہے، کیا پتہ زندگی کی سب راتیں ضائع ہو جائیں، یہ ایک رات ہی اللہ قبول کر کے حضور کا پڑوس عطا فرمائے۔ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے۔ اور آؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت خود بول کر کے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ یہ جو جنت کا سوال کر رہے ہیں، اتنے ذوق سے کر رہے ہیں، انہیں عطا کر ہی دے۔ تو آپ محبت سے ذرا ایک بار کہیں سبحان اللہ، ذرا تانو اچھے چک کے آنکھوں ایک باری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی گفتگو کا انداز تھا۔ میرے نبی اکیلے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کو ساتھ لے کر کے چلا کرتے۔ میرے نبی پہلے سوال کرتے، صحابہ بتاؤ تو صحیح تم میں سے کون ہے جو ایک دن میں 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے اللہ کے پیغمبر 1000 نیکیاں کون کما سکتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے یا 1000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو 1000 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ نہیں پڑھے۔ ذرا ستے ستے آنکھوں سبحان اللہ۔ آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی، جو پیچھے بیٹھے ہیں
میرے نبی کی حدیث ہے کہ ممبر رسول کے خطیب کے قریب ہو کر کے بیٹھنے اے تسی بارڈر جا بیچ عجیب لا چھڑے یا مینوں تواڈے تو خطرہ ہے یا تانوں میرے نالوں خطرہ ہے، پتہ کوئی نہیں ہے۔ حضور دا فرمان سن کے بھی جرا نہ آوے کہ او گل الگ ہے، تسی قریب ہو جاؤ ذرا، باقی ساتھے بھی اٹھو ذرا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نعت میں نے آپ کو سنانی ہے، اور آؤ رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنے پیغمبر کی کس کس ادا کا ذکر کروں۔ رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر کی تو ہر ادا ہی اعلیٰ، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کرینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی عدالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی وکالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شجاعت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے شعر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے جانثار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے وفادار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے حبدار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا ابو بکر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا عمر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا عثمان بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حیدر کرار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بلال بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسین بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ازواج بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بنات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے معجزات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی کمبلی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کمبل بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کردار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا اخلاق بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی گفتار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی معراج بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ہجرت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی عبادت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ریاضت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا رکوع بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا سجدہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قیام بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے اپنی امت کے لیے رونا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا آنسو بہانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا مسکرانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ، میرے پیغمبر کا معراج بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ہجرت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لعاب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے لعاب سے کڑوے کنویں کا میٹھا ہو جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے اشارے بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے اشاروں سے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا بھی اعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم کائنات کا پروردگار میرے نبی کی عمر کی لعمرو کا کہہ کر کے قسم اٹھا کر کے اعلان کر کے کہتے پھر مجھے بھی کہنے دیجئے میرے پیغمبر کی زندگی کا ہر ہر سال اعلیٰ، ہر ہر سال کا ہر ہر مہینہ اعلیٰ، ہر ہر مہینے کا ہر ہر ہفتہ اعلیٰ، ہر ہر ہفتے کا ہر ہر دن اعلیٰ، ہر ہر دن کا ہر ہر گھنٹہ اعلیٰ، ہر ہر گھنٹے کا ہر ہر منٹ اعلیٰ۔ اور جس نے میرے نبی کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے وہ خدا خود سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ جسے اپنے نبی کی ہر ادا اعلیٰ سن کر کے لطف آیا ہے وہ اعلیٰ انداز میں کہ سبحان اللہ۔ آواز آپ کی نہیں آئی، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور آؤ میں کہا کرتا ہوں یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اپنے نبی کی نعت پڑھتے ہیں سنتے ہیں یہ ملتا کیا ہے؟ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں فرفعنا لک ذکرک، او میرا سونا پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے اونچا کر دیا۔ میں اس کا ترجمہ ایک یوں بھی کیا کرتا ہوں کائنات کا پروردگار کہتے ہیں او میرا سونا پیغمبر میں نے تیرے ذکر کو بھی اونچا کر دیا اور جو تیرا ذکر اونچا کرے میں نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے۔
سبحان اللہ. آؤ نا, میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم, میرا نبی جب دنیا میں تشریف نہ لایا تھا, ابھی میرے نبی کی نبوت کی کرنیں نہیں پھیلی تھی. کیسا انقلاب میرے نبی نے برپا کیا, ابھی نبوت کی کرنیں نہیں پھیلی. یہ ابو بکر صرف ابو بکر تھے, جب میرے نبی کی غلامی میں آئے صدیق اکبر بن گئے. یہ عمر صرف عمر تھے, جب میرے نبی کی غلامی میں آئے فاروق اعظم بن گئے. یہ عثمان صرف عثمان تھے, جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ذوالنورین بن گئے. یہ علی صرف علی تھے, جب میرے نبی کی غلامی میں آئے شیر خدا بن گئے. اور یہ بلال صرف بلال تھا, کالے سے رنگ والا, موٹے موٹے ہونٹوں والا غلام بلال, جسے کوئی جانتا نہ تھا, جسے کوئی پہچانتا نہ تھا. لیکن جب میرے نبی کی غلامی میں آیا اللہ نے اتنی عزتیں عطا کی. آل چلتے زمین پر ہیں, چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. سبحان اللہ. کئی لوگ نا ہلے بھی بڑا ٹیلا منہ کر کے تے بٹ کے منہ متھیاں تے ول پا کے بیٹھے نے, جنہوں حضور دی نعت سن کر کی بھی خوشی نہیں ہوندی نا, وہ اپنے دل دا بھی علاج کروائے, اپنے امام دا بھی علاج کروائے. میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اور ایک روایت میں من نفسہ, میرے نبی فرماتے ہیں جو اپنے والدین سے زیادہ, اپنی بیوی بچوں سے زیادہ, کل کائنات سے زیادہ, بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ, جب تک مجھ محمد علیہ السلام سے محبت نہیں رکھ لیتا وہ کامل الایمان مومن نہیں بن سکتا. آپ کو اپنے والدین سے کتنا پیار ہے, لیکن اگر آپ کو حضور سے اتنا پیار ہو جتنا آپ کو اپنے والدین سے ہے, مومن کوئی نہیں. آپ کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے, اگر حضور سے اتنا پیار ہو جتنا بچوں سے پیار ہے, پھر بھی مومن کوئی نہیں. اس لیے محبت سے بولیں, جج بن کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے, حضور کا غلام بن کر کے بیٹھیے. میں آج بتانا یہ چاہتا ہوں, میرا نبی دنیا میں آیا, انقلاب آیا ہے, میرا نبی دنیا میں آیا, تبدیلی آئی ہے, میرا نبی دنیا میں آیا, چینجنگ آئی ہے. آؤ دیکھو تو صحیح نا, میرے نبی نے آ کر کے گناہگاروں کو اپنے سینے سے لگایا, اور میرا نبی ربیع الاول کے مہینہ میں آیا ہے. پھر محمدی صاحب میں کیوں نہ کہوں, وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو, وہ رحمت کا جھارا, وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے خصیصت نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا, جو سمجھے کوئی اسے ہوش والا, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا, وہ عزت میں اول, وہ عظمت میں اول, وہ رفت میں اول, وہ شانوں میں اول, وہ محشر میں اول, وہ جنت میں اول, وہ موسیٰ سے پہلے, وہ یحییٰ سے پہلے, وہ یحییٰ سے پہلے, وہ عیسیٰ سے پہلے, وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا, وہ غیروں کو اپنا بنانے ہیں آیا, وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا. ماشاءاللہ. یہ بھی محبت اور ذوق کی بات ہے کہ آج ماشاءاللہ محمدی صاحب خود اتنا بڑا با کمال خطاب کیا, لیکن یہ محبت کی بات ہے. ان پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن انسان ہے یہ. وہ پہلے بادشاہوں کا دور تھا نا, بادشاہ کی آ کر کے کوئی تعریف کیا کرتا نا, وہ اپنے گلے سے ہار اتار کر کے, جیب سے پیسے پکڑا کر کے میری تعریف کی جا رہی ہے. آج کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے محبوب کی تعریف کی جا رہی ہے. آئیے میں محمدی صاحب کا حکم دوبارہ پورا کرتا ہوں, ذرا ایڈوانس کے سبحان اللہ, کھینچ کے آنکھوں سبحان اللہ.
وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھارا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبیوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ غیروں کو اپنا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ میرا نبی آیا، دنیا میں آیا، اور وہ جو قوم گری پڑی تھی، جہنم کے کنارے میں پہنچ چکی تھی، میرے نبی نے اس کو پکڑا، سینے سے لگایا اور جنت کے ٹکٹ عطا کروا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کو سبھی مانتے ہیں۔ میں ایک جملہ یہاں پر آپ کو کہتا ہوں، سنن ابو یعلا کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ایک یہودی بکریاں چرا رہا، کیا کر رہا تھا؟ اچھی بولو، پھر بولو۔ بکریاں چرا رہا یہودی، اس نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آ کر کے اس کی ایک بکری کو اٹھایا، منہ میں لیا اور بھاگ گیا۔ بھیڑیے نے پیچھے سے ڈنڈا اٹھایا، یہودی نے ڈنڈا اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے پیچھے دوڑا اور اس بھیڑیوں کو زور سے ڈنڈا مارا اور اس سے اپنی بکری چھین لی، اپنی بکری چھین لی، اپنی بکری اس کے منہ سے چھین لی۔ بھیڑیا انسانوں کی طرح عربی زبان کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، اور یہودی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اور تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہودی بڑا حیران، یہودی بڑا پریشان، یہ بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کر رہا، انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا۔ بھیڑیا پھر بولا اور بول کر کے کہتے، او یہودی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، جب کائنات کا پروردگار بلانے پر آئے تو جانور بھی بول پڑا کرتے ہیں، یہ عجیب بات نہیں ہے، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے، الا اخبرک باعجب من ذالک محمد بیثرب، عجیب بات تو یہ ہے، وہ آمینہ کا لال، وہ کائنات کا آخر الزمان پیغمبر یثرب میں آ چکا ہے، اور تو ابھی تک یہودی کا یہودی ہے، ابھی تک تو نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک تو مسلمان نہیں بنا۔ اس یہودی نے بکریوں کو چھوڑا، بھاگتا ہوا میرے نبی کے پاس پہنچا، جا کر کے عرض کرتے، اے اللہ کے پیغمبر ہاتھ آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں، اور یار وجہ کیا بنی ہے؟ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر آپ تو اتنی شان والے نبی ہیں، آپ کو تو جنگل کے بھیڑیے اپنا نبی مانتے ہیں، میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہا کرتا ہوں، لوگ ایسے ہی ہمارے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہابی حضور نو نہیں مانتے، میں کہندا آؤ ادھر دیکھو، یہاں تو جنگل کے بھیڑیے میرے نبی کو مانتے ہیں، اور یہ تو میرے نبی کی عظمت ہے نا، یہ تو میرے نبی کی شان ہے۔ آپ کی دلچسپی میرے مزاج کے مطابق نہیں، اس لیے میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ میرا یہ آخری جملہ، شاید یہ آخری جملہ، اور آپ کی سبحان اللہ مجھے یہ بتائے گی کہ آگے گفتگو 10 منٹ ہونی چاہیے یا 3 منٹ ہونی چاہیے، زبردستی گفتگو۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی قبرستان میں گفتگو نہیں ہے، قبرستان والے مردے بھی نہیں بولتے، ہمارا عقیدہ ہے نہ سنتے ہیں
نہ بولتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ نہ سنتے ہیں نہ ہی بولتے ہیں. تو یہ بندوں میں فرق ہونا چاہیے نا بھائی، زندوں میں. آئیے میں یہ بات کر رہا تھا، کائنات کے رب نے میرے نبی کو یہی تو عظمت عطا کی ہے. ہر نبی آیا، کوئی نبی ایک بستی کا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی ایک شہر کا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی کنبے کا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی قبیلے کا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی خاندان کا نبی بن کر کے آیا. لیکن جب باری میرے نبی کی آئی ہے، جب باری آمینہ کے لال کی آئی ہے، جب باری عبداللہ کے لخت جگر کی آئی ہے، جب باری آمینہ کے نور نظر کی آئی ہے، جب باری رب کے حبیب کی آئی ہے، جب باری وہابیوں کے پیر کی آئی ہے، کائنات کے پروردگار نے قانون بدل دیا، اصول بدل دیا اور اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. او میرا سونا پیغمبر، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ایک کنبے کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک قبیلے کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے تو یوں کہنے دیجئے نا، میرا نبی اپنوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی بیگانوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی دوستوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی دشمنوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی یاروں کا بھی نبی ہے، میرا نبی اغیاروں کا بھی نبی ہے، میرا نبی وفا شعاروں کا بھی نبی ہے، میرا نبی بے وفاؤں کا بھی نبی ہے، میرا نبی مشرکوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی موحدوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی مومنوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی کافروں کا بھی نبی ہے، میرا نبی مسلمانوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی زمین والوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی آسمان والوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی جنات کا بھی نبی ہے، میرا نبی فرشتوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی خلق کا بھی نبی ہے، خالق کا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. یہ ناصر بھائی لگتا ہے کہ کم طور پہ آئے ہیں، کم طور پہ. اگر کم طور پہ ہوئے تو پھر تقریر شروع کریے. اللہ خیر کرے. کریے شروع. اللہ اکبر. آئیے حضرات گرامی قدر، میرے نبی کو سبھی نے مانا اور سبھی نے میرے نبی کو مانا ہے، لیکن ماننے میں فرق ہے. بولو ماننے میں اونچی بولو، ماننے میں فرق. محمد بن عبداللہ تو سبھی مانتے ہیں، حضور کو محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ کا معنی یہ ہے آپ کا حسن بڑا اعلیٰ، جمال بڑا اعلیٰ، سیرت بڑی عالی ہے. یہ سارا کچھ مانتے ہیں. کون مانتے ہیں؟ کافر بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں. لیکن میرے نبی کو نبی کون مانتا ہے؟ میرے نبی کو محمد بن عبداللہ تو سبھی مانتے ہیں. محمد الرسول اللہ کون مانتا ہے؟ آئیے ابھی آپ نے فیصلہ کرنے. سبق کی بات آئی، پیغام کی بات آئی ہے، میسیج کی بات آئیے. آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام صلح حدیبیہ فرما رہے ہیں. کافر شرطیں لکھوا رہا ہے. کافر کہتا ہے اگر میری طرف سے کوئی ساتھی آپ کی طرف چلا جائے گا آپ نے واپس کرنا ہے. میری طرف سے کوئی ساتھی آپ کی طرف چلا جائے گا آپ نے واپس کرنا ہے. اگر آپ کی طرف سے کوئی ساتھی ہماری طرف آ جائے گا ہم نے واپس نہیں کرنا. میرے نبی فرماتے ہیں منظور ہے. ابھی آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں، اگلی بار عمرہ کے لیے تشریف لائیے گا. میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے منظور ہے. تمام شرائط لکھ دی گئی، سگنیچر کرنے کی باری آئی. شیر خدا حضرت علی المرتضی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھتے ہیں اور مکمل لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا. کافر کی نظر اس نام پر پڑ گئی. کافر کہتے ہیں مجھے منظور نہیں ہے. میرے نبی پوچھتے ہیں اور یار تجھے کیا منظور نہیں ہے؟ جو تو نے کہا ہم نے مان لیا. اب تو مہر لگانے کی باری آئی ہے، اب تو سگنیچر کرنے کی باری آئی ہے. جو تو نے کہا ہم نے مان لیا. اب تجھے کیا منظور نہیں ہے؟ کہا مجھے یہ نام منظور نہیں ہے. ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں. یہاں پر محمد الرسول اللہ لکھا گیا ہے. ہم آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ لو تقولو انکا رسول اللہ لتبعناکا. اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے ہمیں آپ کی اتباع کرنا پڑے گی. اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے ہمیں آپ کی فرما برداری کرنا پڑے گی. اگر ہم آپ کو
محمد الرسول اللہ مانیں گے، ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اور آؤ قصور کے باسیوں، پھر مجھے کہنے دیجئے نا، کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کلمہ تو بھی پڑھتا ہے، لیکن تو مجھے بتانا تو اپنے نبی کو کیا مانتا ہے؟ محمد بن عبداللہ مانتا ہے یا محمد الرسول اللہ مانتا ہے؟ اور نہیں یارو، ہم نے اپنے نبی کو محمد الرسول اللہ کوئی نہیں مانا۔ اگر ہم نے اپنے نبی کو محمد الرسول اللہ مانا ہوتا، پھر ہماری تجارت اپنے نبی کے طریقہ کے مطابق ہوتی۔ اگر ہم نے اپنے نبی کو مانا ہوتا، ہماری غمی اور خوشی اپنے نبی کے طریقہ کے مطابق ہوتی۔ اگر ہم نے اپنے نبی کو مانا ہوتا، ہماری زندگی اپنے نبی کے طریقہ کے مطابق گزرتی۔ یہی تو بات کافر آپ کو مجھے سمجھا رہا ہے۔ میں آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتا، کیونکہ اگر میں نے آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیا، پھر ہمیں آپ کی اتباع کرنا پڑے گی۔ آپ کے انداز میں، آپ کی زبان میں سمجھاؤں تو کافر تو یہی کہہ رہا ہے کہ او سونیا جندہ کلمہ پڑھی دے، اوندے آنکھیں لگی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے، اوندی گل منی دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے، اوندی اطاعت کری دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے، اوندی فرما برداری کری دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے، اوندے نقش قدم تے چلی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے، اوندے کولو پوچھ کے چلی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے، او پھر جویں آکھے اویں کری دے۔ رب کعبہ دی قسمیں، اگر تو میرے نبی نو من کے اپنی زندگی گزارے گا، کائنات دا پروردگار آپ کو جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت کے اندر حضور علیہ السلام کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے بات اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر زندگی گزارتے ہیں نا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جنت اور بھی خوبصورت ہو جائے گی جب نگاہیں آپ کی ہوں گی، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے پھر میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلا جاؤں کہ حضور کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے۔ یہ صرف 7 سے 8 منٹ کی گفتگو، اور انشاءاللہ کھانا آپ کے لیے آ چکا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ حضور کو ماننا ہے تو ایسے ماننا ہے جیسے سیدنا صدیق اکبر نے ماننا ہے۔ سب کہو رضی اللہ۔ حضرت ابو بکر معراج کی راتیں ابھی گزری، میرے نبی نے معراج کی سیر کر کے واپس آئے، ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل یوں ہی پوچھتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے، کوئی نیا قصہ، کوئی نئی کہانی ہو تو مجھے سنائیے۔ میرے نبی بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ او ابو جہل نئی بات سننا چاہتے ہیں تو سن، میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے 7 آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے اسی رات کے حصہ کے اندر لوٹ کر کے واپس آیا ہوں۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے مجھ سے تو آپ کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی ہیں، آج تو آپ آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات پر پکے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں، او ابو جہل تو مجھے مان یا نہ مان، تو اتنا مانتا ہے کہ میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے، میں نے جب کہا سچ کہا ہے۔ کہا میں کسی کو لے کر آ جاؤں اس کے سامنے بھی یہ بات کہیں گے کہ میں 7 آسمان پار گیا؟ کہا بالکل کہوں گا۔ اب یہ ابو جہل اٹھا اور دوڑتا ہوا حضرت ابو بکر کو تلاش کرنے لگا، ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں؟ حضرت ابو بکر مل گئے۔ کہا ابو بکر بات تو سن، اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے 7
آسمان پار گیا جنت کی سیر کر کے اسی رات کے حصہ کے اندر لوٹ کر کے واپس آیا ہوں. کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے اور نہیں ابو جہل، بات عقل میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بتا تو صحیح یہ بات کہی کس نے ہے؟ اب ابو جہل نے سمجھا ابو بکر کا ایمان گیا، میں ابو بکر کا ایمان چھین کر لے جاؤں گا. بڑا اتراتے ہوئے کہتا ہے یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے، جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتا ہے. جب ابو بکر نے سنا کہ یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے، حضرت ابو بکر بولے اور کمال کر دیا. میں ساری کائنات کا حسن حضرت ابو بکر کے اس جملے پر قربان کر دوں. بولنا ہے اگر تجھے سمجھ آئے، حضرت ابو بکر کا ایمان پسند آئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنا، ورنہ نہ بولی. حضرت ابو بکر بول کر کے کہتے ہیں او ابو جہل سن میری بات، اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے پھر سن ابو بکر کا عقیدہ میرے ذہن میں آئے یا نہ آئے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر یہ بات میرے نبی نے فرمائی ہے ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. یہ ایمان تھا، یہ انداز تھا. بات ذہن میں آئے یا نہ آئے، میرے نبی نے فرمایا تو بس اس لیے میں کہا کرتا ہوں، کہہ دیتا ہوں، آپ کا ذوق بن گیا ہے، آپ کی نظر کر دیتا ہوں. دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ بھی بات درست نہیں ہے. دمادم مست کلندر سنا شعر آپ نے؟ سن رکھا ہے؟ ہیں؟ انہیں نہیں سنے، باقی سارے نے سنے. اے ماشاءاللہ، ہیں؟ تم اللہ پاندہ. یہ صرف شعر نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے. حضرت علی کی بڑی شان، حضرت علی کے المرتضیٰ کا بڑا مقام ہے، اور مقام کیوں نہ ہو، شان کیوں نہ ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضرت علی کی ہر نسبت ہی جدا ہے. سبحان اللہ، ہر نسبت سے حضرت علی کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. حضرت علی میرے نبی کے دماد ہیں. اگر کسی کا ایسا دماد ہو تو لے کر کے آئے. آنکھوں نے سبحان اللہ. میری بات ختم ہو گئی. حضرت علی کا بڑا مقام ہے، اگر کسی کا ایسا دماد ہو تو لے کر کے آئے. آؤ حضرات گرامی قدر، حکم ایک اور آگیا، لیکن میں پہلے یہ بات آپ کو سناؤں. حضرت علی کی دوسری نسبت، حضرت علی، پتہ ہے حضرت علی میرے نبی کے ویر ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، میرے نبی ایک دن تشریف فرما، میرے نبی نے صحابہ کو نا بھائی بھائی بنا دیا آپس میں. مہاجر انصار بھائی، مہاجر انصار بھائی، سب کو بھائی بھائی بنا دیا. حضرت علی اکیلے رہ گئے. عرض کرتے اللہ کے پیغمبر، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. میرے نبی فرماتے ہیں علی پریشان نہ ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ویر ہے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی. سبحان اللہ، سبحان. حضرت علی کی شان. اور حضرت علی کا تیسرا مقام ہے، حضرت علی جنت کے نوجوانوں کے سردار جو ہے نا، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے بابا علی ہیں. سبحان. اگر کسی کے ایسی بیٹے ہوں تو لے کر کے آئے. سبحان اللہ. یہ بھی شان جدا ہے. اور میں نے لفظ بول دیا ہے حضرت حسین کے بارے میں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، فرشتہ آیا پہلی مرتبہ رب کا پیغام لے کر کے آیا اور آ کر کے کہتا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اللہ نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. جنت کے نوجوانوں کا، اونچی بولو، جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. جس جنت میں آپ نے جانا ہے، نوجوان بن کے جانا ہے، اس میں آپ کو کائنات کا پروردگار حضرت حسین کی سرداری عطا فرمائے. بولو، کہہ دو آمین. کائنات کے پروردگار نے حضرت حسین کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. حضرت حسین کو جنت کا سردار بنایا ہے. آؤ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اٹھے. حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اک دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمان نہ بدلے، ساکی بدلے، میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے
بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لردہ شمر دے نالے حسین دستہ عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین فاضل حسین عالم حسین فاضل حسین جگرے بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری یہ کربلا تھا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے او اے گنتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا گرانا پاکے سبحان اللہ. یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ کوئی کہے کہ صرف 5 تن پاک ہیں صرف 5 تن پاک ہیں. نہیں میں کہا کرتا ہوں جڑا تن میرے نبی تے تن دے نال لگ گیا وہ پاک ہو گیا. صرف 5 تن پاک نہیں ہے بلکہ سب تن پاک. بولو بلکہ سب تن پاک ہے. اور آؤ آخری بات کر کے اور اپنے بھائی کا محترم جناب ناصر بھائی بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں دعوت دی اپنے لوگوں کی زیارت کروائی ہے. اللہ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرمائے. آئیے آخری بات کائنات کے پروردگار کا بڑا شکر ہے کائنات کے مالک نے ہمیں وہ نبی عطا کی ہے جو صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا نبی ہے. نہیں بولے آپ جو صرف پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبروں کا پیغمبر. اور میرے نبی اپنی امت کے گناہ گاروں سے کتنا پیار کرتے ہیں. ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں. کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک روز قرآن کی تلاوت کر رہے. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سامنے سے ایک آیت گزری اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کائنات کا سونا پیغمبر اس قرآن کی آیت کو پڑھتا چلا جا رہا ہے. فابکا اور آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں. کائنات کا پروردگار سبھی کچھ جانتا ہے. کائنات کے پروردگار نے جبریل کو بھیجا جا جبریل جلدی چلا جا کر کے میرے نبی سے پوچھ کر کے آ میرا نبی کیوں رو رہا. جبریل آیا. اللہ پوچھ رہا ہے آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں. کائنات کا سونا پیغمبر کہتے یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ جو میری قوم ہے یہ تیرے بندے ہیں. گناہگار ہیں تب بھی تیرے بندے ہیں. عبادت گزار ہیں تب بھی تیرے بندے ہیں. ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. ان کو معاف کر دے تو تیرے بندے. میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تیرے بندے ہیں. جزا دے سزا دے تیرے بندے ہیں. عذاب دے معاف کرے تیرے بندے ہیں. میرا نبی یہ آیت پڑھی جا رہا آنکھوں میں آنسو ہے. زبان پر ایک ہی بات ہے اللہم رب امتی اللہم رب امتی. اے اللہ میں تو اپنی گناہگار امت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اے اللہ میری گناہگار امت. اے اللہ میری گناہگار امت. اے اللہ میری گناہگار امت. جبریل اٹھا آسمانوں پہ پہنچا عرش پہ میرے پروردگار کے سامنے جا کر کے عرض کرتا ہے تیرا نبی تو اپنی گناہگار امت کے غم میں رو رہا ہے. تیرا نبی اپنی گناہگار امت کے لیے رو رہا ہے. کائنات کے پروردگار نے کہا جبریل جا جلدی چلا جا کر کے میرے نبی کے آنسو صاف کر دے. میرے نبی کو جا کر کے خوشخبری سنا. میرے نبی کو جا کر کے بتا دے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. او میرا سونا پیغمبر کائنات کا پروردگار کہتا ہے اپنی آنکھ سے آنسو صاف کر لے. اپنی آنکھ سے آنسو صاف کر لے. ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. ہم آپ کو بھولیں گے نہیں. میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں کائنات کا پروردگار کہتا ہے او میرا سونا پیغمبر اپنی اکھاں دے اتھرو صاف کر لے. تو جویں آکھے گا اسی اویں ہی کر لواں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کائنات کا رب کہتا ہے میرا سونا پیغمبر ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. سبحان. ایک جملہ کہوں سب کے سب اللہ کو راضی کرتے ہیں. ہر نبی اللہ کو راضی کرتے ہیں. ہر ولی اللہ کو راضی کرتا ہے. لیکن کائنات کا پروردگار اپنے سونے مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے. اور آؤ حشر کے میدان میں نا. اور اللہ کیسے راضی کرے گا حشر کے میدان میں نا ساری انسانیت مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائے گی.
ہماری سفارش کیجئے. تانبے کی زمین ہے، سوا نیزے پر سورج ہے اور انسانیت پسینے کے اندر شرابور ہے. آپ اللہ کے سامنے سفارش کیجئے. صحیح البخاری کی روایت، اللہ بڑے غصے میں ہیں، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے. اللہ سزا دے، جزا دے. حساب و کتاب تو شروع ہو، حساب ہی نہیں شروع ہو رہا. 50,000 سال کا دن ہے. حضرت آدم کہیں گے نہیں 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 نہیں، مجھے تو اپنا گناہ یاد آ رہا ہے. مجھے کائنات کے پروردگار نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا. میں تو آج اپنی معافی مانگ رہا ہوں. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے. رب نفسی رب نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. نہیں 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 نہیں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی. حضرت موسیٰ رب نفسی رب نفسی. حضرت عیسیٰ رب نفسی رب نفسی. ایک ہی کونے سے آواز آ رہی ہوگی، رب امتی رب امتی رب امتی. ساری انسانیت مل کر کے میرے نبی کے پاس آئے گی. اے اللہ کے پیغمبر آپ سفارش کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو. میرا سونا پیغمبر 7 دن کا لمبا سجدہ عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ کرے گا. کائنات کا مالک غصے میں ہے، لیکن کائنات کا مالک مان جائے گا. 7 دن کے بعد کائنات کا مالک اپنے سونے پیغمبر سے کہے گا، او میرا سونا پیغمبر بس کر جا، تو نے مجھے منا لیا ہے. اب ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھا. سل توتا، اب تو مانگتا چلا جا، میں عطا کرتا چلا جاتا. سبحان. اور میرا نبی پتہ کیا مانگے گا؟ آج آپ ایک رات اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگا کر کے بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہو گے، بڑا سان کر چڑھے ہیں. اللہ کے نبی بھلا کیا مانگے گا؟ بتاؤں آپ کو کیا مانگے گا. کائنات کا پروردگار کہے گا سونا پیغمبر مانگ. رب کہے مانگ، اور مانگنے والا ہو میرا پیغمبر تو کیا مانگے گا؟ میرے نبی ایک ہی جملہ کہیں گے، رب امتی رب امتی. اللہ میں نے کیا مانگنا ہے، بس میری گناہگار امت کو معاف کر دے. کائنات کا پروردگار کہے گا، حدیث کے الفاظ، کائنات کا پروردگار کہے گا جا میرا سونا پیغمبر اپنی امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کر دے، تجھے اجازت ہے. اور صرف 70,000 نہیں، صرف 70,000 نہیں، کائنات کے رب نے نا اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے، اور میرا سونا پیغمبر 70,000 بغیر حساب کے جنت کے اندر. نہیں ابھی نہیں راضی ہوتا تو جا، ایک ایک کے ساتھ 70,000 کائنات کے رب نے میرے نبی سے وعدہ کیا ہے. اے میرا سونا پیغمبر، میں تیری امت کے موحد 4 ارب 90 کروڑ بندوں کو بغیر حساب کے جنت عطا کر. اللہ ان 4 ارب میں ہمارا بھی شمار کر دے. پیچھے والے آمین نہیں کہتے، لگتا ہے ابھی تک ناراض ہیں، لیٹ ہونے کی بات پر ہیں. اللہ 4 کروڑ میں ہمارا بھی شمار کر دے، آمین. اور آؤ، ابلیس کو جانتے ہو؟ ابلیس کو نہیں جانتے؟ نہیں ایسے تو نہ کرو نا، دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم جانتے نہیں. اللہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے. ابلیس شیطان، ایک دن اللہ سے اس کا مکالمہ ہوا. بڑی بات سننے والی ہے یہ بات، میں نے آپ کو آخری بتانی ہے. میرے نبی کا گناہگاروں سے کتنا پیار ہے اور اللہ گناہگاروں سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ بات میں صرف یہ بات کہہ دوں، پوری تقریر آپ میری بھول جائیں. اس بات کا پورے سال آپ لطف لیں گے کہ اللہ ہم سے پیار کتنا کرتا ہے، اللہ ہم گناہگاروں سے کتنا پیار کرتا ہے. ابلیس شیطان اللہ کے سامنے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے، وَعِزَّتِی کا یا رب، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے. بزرگ احباب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سنیے گا بات. ابلیس کا کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیری جلال کی قسم ہے، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں جان رہے گی نا. میں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ان کے خون میں گردش کرتا ہوا ان کو گناہ کی طرف راغب کرتا رہوں گا. مجھے مہلت دے دے، میں ان کو راغب کرتا رہوں گا. کائنات کا پروردگار کہتے جا تجھے مہلت ہے. کائنات کے پروردگار نے نا ابلیس کا جواب دیا. وہ جواب سننے والا
والا ہے۔ ابلیس نے ایک قسم اٹھا کر کے بات کی، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گناہوں کی طرف راغب کرتا رہوں گا۔ اللہ نے دو قسمیں اٹھا کر کے جواب دیا اور کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي۔ اور ابلیس سن، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ یہ 80 سال کا بوڑھا تیرے کہنے پہ 80 سال تک گناہ کرتا رہے گا، یہ 90 سال کا بوڑھا تیرے کہنے پہ گناہ کرتا رہے گا۔ 90 سال کے بعد کب کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اور کب کپاتے ہونٹوں کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ ایک مرتبہ مجھے آ کر کے کہے گا ربا 90 سال تیری نافرمانی کرتا رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا گناہگار بندہ، تیرا خطا کار بندہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں 90 سال کے اپنے بوڑھے بندے کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ ڈالوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا محبت ہے۔ آؤ پھر یہی بات پر بات ختم ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرو۔ ارے بھائی آج آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں نا، تو میں نے پوچھا حاجی صاحب آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں یوں رسم و رواج کیوں کیا، خسروں کا ڈانس کیوں کروایا؟ کہا اگر میں ایسا نہ کرتا نا میرے بیٹے کی پھوپھیاں ناراض ہو جانی تھی، خالائیں ناراض ہو جانی تھی، خاندان والے ناراض ہو جانے تھے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں ساری کائنات ناراض ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرو۔ آؤ میرے بھائی نے حکم کیا ہے اور آخری نعت پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے، جسے فخر ہے وہ ذرا محبت سے کہ ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ اونچی 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 ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے۔ اور کیسا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کو صرف پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ خوشی کو بتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بولی بٹکی ہوئی ساری مخلوقوں کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جر سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے ندارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہمارا نبی ہے، سب سے بالا نبی ہمارا نبی ہے، سب سے اونچا نبی ہمارا نبی ہے، سب سے شان والا نبی ہمارا نبی، رب کعبہ کی قسم ہے جیسا ہمارا نبی ہے ویسا نہ آیا ہے نہ قیامت تلک کے لیے آنا ہے، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے، اسی لیے تو شاعر بھی پکار اٹھا کہ حسینہ جمیلہ دا حسینہ جمیلہ
دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا کائنات کا پروردگار آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا اے میرے خیال لگ ادھار کر لو دماغ مسکرہ ادھار کر لو اے نہ ہوئے تُسی پھر بعد میں اگلے سال بلاؤ تو پھر تو کام ٹھیک نہیں انشاءاللہ او ادھار سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں عزتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی عطا فرمائے محترم میرے بڑے ہی پیارے بھائی ماشاءاللہ میں ضرور ناصر بھائی بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کے والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی بھی کہہ رہے تھے ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے تمام احباب جو جو دعائیں التجائیں لے کر کے آئیں رات کا آخری پہر ہے اس وقت کائنات کا پروردگار خود آسمان دنیا پہ آ کر کے آواز لگواتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں ہے کوئی گناہگار معافی عطا کروں ہے کوئی تنگ دست اس کی تنگ دستی دور کروں آئیے تمام احباب دعا کیجئے کائنات کا مالک سب کے گناہوں کو معاف فرمائے جی جی ہاں نورہ بی بی تھے ڈاکٹر یایس وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جتنے بھائی آئے ہیں ان میں سے اگر کوئی گناہگار ہے یا اللہ گناہ معاف فرما ان میں سے جتنے خطا کار ہیں یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ میری مائیں بہنیں تشریف رکھتی ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما یا اللہ ان میں سے اگر کوئی پریشان حال ہے یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما ان میں سے اگر کوئی مقروض ہے یا اللہ قرض دور فرما یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں قبول و منظور فرما یا اللہ یہ میرے بزرگ یہ میرے نوجوان بھائی کتنی دیر سے قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما یا اللہ ان کے روزی میں برکت فرما یا اللہ ان کے صحت میں برکت فرما یا اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما یا اللہ جو اس کو آباد کرتے ہیں یا اللہ ان کو آباد فرما یا اللہ یہ میرے بزرگ یہ مسجد کی انتظامیہ یا اللہ یہ اتنا خوبصورت یہ جلسہ پروگرام سجایا ہے یا اللہ جن جن احباب نے جس انداز کے ساتھ تعاون کیا یا اللہ تعاون قبول فرما یا اللہ تعاون قبول فرما یا اللہ ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما یا اللہ میرے بڑے ہی پیارے بھائی ناصر بھائی نے بڑی محنت کی ہے یا اللہ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرما یا اللہ ان کے رزق کے اندر برکت فرما یا اللہ ان کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ یہ جو بچی ہے ان کے والدین نورہ بی بی اور ڈاکٹر صاحب یا اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما کر کے یا اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما یا اللہ میرے بھائی بھی یا اللہ ان کے والدین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے
یا اللہ جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے، یا اللہ جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، یا اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، یا اللہ ہم بڑے سیاکار ہیں، یا اللہ معلوم نہیں زندگی چلتی چلتی کس موڑ پہ آ کر کے رک جائے، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ زبان پر لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو جاری فرمانا۔ یا اللہ ایسا نہ ہو ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں، کوئی خطا کر رہے ہوں اور موت کا فرشتہ آ کر کے گلا دبا کر کے آ کر کے لے کر کے چلا جائے۔ یا اللہ، یا اللہ نیکی کی حالت کے اندر، یا اللہ عبادت کی حالت کے اندر، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ میرے شیخ بقاء شرازی صاحب، یا اللہ ان کی جان مال کے اندر، علم کے اندر برکت فرما۔ یا اللہ محمدی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، یا اللہ ان کو بھی دین کا بہت بڑا عالم اور مبلغ بنا۔ یا اللہ حسن مدنی صاحب، یا اللہ اس نوجوان کو بھی اپنے دین کی نوکری کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ میرے شیخ تشریف فرما ہیں، یا اللہ مشائخ تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں بھی جو نئے خواہشات سب کو پورا فرما۔ یا اللہ ناصر بھائی کے والدین کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہم سب کی دعائیں التجائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو نئے خواہشات ہے یا اللہ سب کو قبول فرما لے، یا اللہ سب کو پورا فرما دے۔ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير